اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، اس کے حکم کے ماتحت ہے، اور کروڑوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جن کے صدقے اور دل کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے ہم پر بے پناہ احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امت وسطیٰ بنایا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا بے شک ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امت وسطیٰ بنایا ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد سے جب وہ چیز تجاوز کرتی ہے تو اس کو افراط اور زیادتی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر کمی ہو تو پھر اس کو تفریط یا کوتاہی کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک بڑا خوبصورت دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اسلام کو جو ہے وہ دین اعتدال بنایا ہے۔ نہ اس دین کے اندر حد سے تجاوز ہے اور نہ ہی اس کے اندر کمی ہے، یعنی دین اسلام کے اندر نہ ہی بندے پر ضرورت سے زیادہ پابندیاں ہیں اور نہ ہی بندہ مومن کو، مسلمان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، یعنی نہ حد سے زیادہ پابندیاں ہیں اور نہ ہی کھلی چھوٹ ہے، نہ اس پر بے جا سختی ہے اور نہ ہی بے محل نرمی۔ دین اسلام جو ہے وہ بندے کو دنیا سے بالکل لا تعلق بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی دین اسلام بندے کو صرف دنیا دار بننے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ دین اسلام ایسا پسندیدہ اور معتدل دین ہے کہ جس کے اندر دینی معاملات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہیں۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلی امتوں کے اندر یہ بات راج تھی کہ جو اپنے دین کی طرف لگ جاتا پھر وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا۔ آج بھی اگر اس کی جھلک دیکھنی ہو تو کرسچنوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے کہ جو عورتیں راہبہ بنتی ہیں وہ دنیا سے لا تعلق ہوتی ہیں، نہ وہ شادی کرتی ہیں نہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر، بلکہ وہ صرف اپنے اس مذہب کے مطابق وقف ہو جاتی ہیں۔ رہبانیت کا اسلام میں تصور نہیں۔ رہبانیت کہتے ہیں بالکل دنیا کو چھوڑ دینا اور صرف جو ہے وہ دین پر کام کرنا۔ تو اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ دین پر بھی عمل کرے اور ساتھ جو ہے وہ دنیا داری کے معاملات کو بھی نبھائے۔
یہ بھی نہیں کہ بندہ صرف جو ہے وہ دنیا کو ترک کر کے صرف دین کی طرف ہو جائے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، اور نہ ہی دین یہ پسند کرتا ہے کہ دین کو پس پشت ڈال دیا جائے اور بندہ صرف دنیا دار ہو کر رہ جائے، اس بات کو بھی دین پسند نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ چلایا ہے، دینی معاملات کے اندر بھی امت کی رہنمائی کی، دنیاوی معاملات کے اندر بھی امت کی رہنمائی کی۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بالکل بندہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ بندہ بالکل جو ہے وہ دنیا دار ہو جائے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس کے اندر میانہ روی اختیار کی جائے، جس کے اندر اعتدال ہو، وہ عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو پسند ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین، جو شریعت جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، اس دین کے اندر بھی جو ہے وہ دونوں چیزیں موجود ہیں، دین بھی ساتھ ہے اور دنیا بھی ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو یہ ہمیں رمضان اور رمضان کے بعد جو عید عطا فرمائی ہے، یہ بھی اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، یہ بھی اسلام کا ایک اعتدال پسندانہ رویہ ہے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے وہ بالکل اس کی زندگی کے اندر کوئی خوشی نہ ہو، کوئی خوشی کا تہوار نہ ہو، ہر وقت جو ہے اس کو منہ سوجا رہے، منہ بنا رہے، اور نہ یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ بندہ دنیا داری کے اندر، لغو کاموں کے اندر مشغول رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں لوگوں نے جو خوشی کے 2 ایام مقرر کیے ہوئے تھے، ان کے مقابلے میں دین اسلام نے مسلمانوں کو خوشی کے 2 ایام جو ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں عطا فرمائے۔ تو اسلام خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے، یعنی اسلام نے خوشی کے تہوار بھی مقرر کیے ہیں، خوشی کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی بتایا ہے۔ اسلام خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے کہ خوشی جو ہے وہ منائی جائے، لیکن اس خوشی کے اندر اسلام جو ہے وہ بالکل بندے کو آزاد نہیں کر دیتا کہ بھئی جو خوشی کے اندر جو دل کرے وہ کرتے رہو، نہیں۔ اسلام خوشی کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ شریعت کی حدوں کی پابندی کی بھی جو کرتا ہے، یعنی جائز طریقے سے خوشی منائی جائے تو وہ اسلام کے اندر پسندیدہ ہے، لیکن خوشی کے اندر اگر بندہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقرر کردہ حدوں کو توڑ ڈالے تو پھر وہ خوشی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ خوشی پھر جو ہے وہ مذموم صورت اختیار کر جائے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آوازیں اللہ کو پسند نہیں، 2 آوازیں جو ہیں وہ ملعون ہیں، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وہ کون سی 2 آوازیں ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت کے اندر ملعون ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ وہ کون سی 2 آوازیں ہیں؟ فرمایا مزمار عند نعمتہ، فرمایا خوشی کے وقت گانا بجانا، یہ بھی لعنت والا کام ہے، ملعون ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا پھر دوسرے نمبر پر
ورنتن عند مصیبت، اور فرمایا کوئی تکلیف پہنچی اس وقت چیخنا چلانا، یہ دو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یعنی بندہ جو ہے اس کو خوشی ملے تو پھر بھی وہ اللہ کے احکامات کو یاد رکھے، اس پر کوئی دکھ کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی وہ اللہ کے احکامات ان کو سامنے رکھے۔ وہ بندہ نہیں ہے جو خوشی کے وقت خدا کو بھول جائے یا مصیبت کے وقت خدا کے احکامات کو بھول جائے، جسے نہ خوشی اور غمی یہ دونوں معاملات کے اندر اسلام جو ہے وہ اعتدال، میانہ روی اور درمیانی راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، دو صحابہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ زمین پر لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں چند لکیریں کھینچ دی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سبیل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے، جو سیدھا راستہ ہے، یہ خدا کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور فرمایا جو اس سیدھے راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں جاتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا راستہ نہیں، وہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوگا جو بندے کو اپنی طرف بلائے گا۔ اور پھر آیت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ، فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرو۔ یعنی بات کرنے کا مقصد اور گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کو اختیار کرے، درمیانی راستہ اختیار کرے، اعتدال والا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غمی کا موقع ہو۔ خوشی کے موقع پر بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو خوشی ملی ہے تو اس کو جائز طریقے سے منایا جائے۔ خوشی منانے کی اللہ بھی اجازت دیتا ہے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یہ عید الفطر کا دن اللہ نے مسلمانوں مومنوں کے لیے خوشی کا دن رکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا پورا مہینہ بندے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ کر اس رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزے کی حالت میں جو ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں ان پابندیوں کو پورا کرتے ہیں، تو جب رمضان المبارک کا وہ مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، فرمایا روزوں کی گنتی پوری کرو۔ 29 پہ چاند نظر آ جائے تو 29 پر عید کرو، اگر 29 پر چاند نظر نہیں آتا 30 دن جو ہے وہ رمضان المبارک کے پورے کرو۔ اور فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا گنتی پوری کر کے پھر رب کی پاکی بیان کرو، رب کی حمد بیان کرو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عظمت و کبریائی اور اس کی بڑائی کا اعلان کرو کہ جس نے جو ہے وہ تمہیں دین کی طرف ہدایت عطا فرمائی، جس نے اس راستے پر چلایا نیکی کے راستے پر۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو ہم سے اعمال کروائے، جن نیک اعمال کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، میں نے کل جمعہ المبارک پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ نیک اعمال کی توفیق ملنا یہ رب کے کرم سے ہے، یہ اس کی رحمت سے ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق مل جائے، یہ اس کا کرم ہوتا ہے، بندہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چل جاتا ہے، یہ اس کا فضل و احسان ہوتا ہے
کہ بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جاتا ہے، اس رب کی طرف سے جب نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اعمال کرنے کے بعد قبولیت جو ہے وہ اس کے لیے شرط ہے۔ بندہ عمل کرے، کوئی نیکی کرے، کوئی اچھائی کرے، تو نیکی اور اچھائی کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مالک میرے ان اعمال کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے اس گھر کو بیت اللہ کو تعمیر کیا، کتنا بڑا عمل تھا، کتنا بڑا کام تھا رب کے گھر کو تعمیر کرنا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا تیرے حکم کے مطابق ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، اس بیت اللہ کی تعمیر کو جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے، اللہ تیرے حکم کے مطابق عمل کیا ہے، تیرا حکم ملا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے۔ اب وہ نیکی کرنے کے بعد، وہ عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیا؟ مولا ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری نیکی کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو بندہ جتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کرے، بندہ کوئی بھی نیکی والا کام کرے، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو چاہے نیکی بڑی ہو، تو اس نیکی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے مالک ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے، کیونکہ جب نیکی کرنے کے بعد نیکی قبول ہو جائے تو پھر بندے کی محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ تو عید الفطر کے اس موقع کے اوپر جو ہے ہم وہ اعتدال اور میانہ روی والا جو ہے وہ رویہ اختیار رکھیں کہ عید جو ہے یہ خوشی کا دن ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت سے امید رکھے کہ مالک جو ہے وہ ہماری نماز روزوں کو قبول فرما لے گا، یہ رحمت کی امید بھی رکھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی رکھے کہ ہو سکتا ہے ہماری نیکی کے اندر کوئی ہم سے کمی بیشی رہ گئی ہو، اور پتہ نہیں اللہ رب العالمین ہماری نیکی کو قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ یہ دونوں باتیں ذہن کے اندر رہیں، ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ عید پر خوشی منانا یہ ان لوگوں کا حق ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر بسر کیا، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، صدقات و خیرات کیے، یہ ان کا حق ہے، اللہ نے ان کو یہ دن عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو یہ خوشی کا دن، خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ شرط قبولیت کی ہے، اگر قبول ہو گیا تو پھر یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے یہ امید رکھے مالک ہماری نیکیوں کو قبول فرما کے اس عید کے دن کو حقیقی معنوں کے اندر ہمارے لیے عید کا دن بنا دے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے جو ہے وہ خوف سے ڈرے بھی صحیح، اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیش نظر رکھیں کہ پتہ نہیں وہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہماری نیکیاں قبول فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی، کیونکہ قبول نیکی کرنا، عمل کرنا یہ بندے کے ذمہ ہے۔ نماز کا حکم ملا، نماز ادا کرنا یہ بندے کے ذمہ ہے، اور روزے کا حکم ملا، روزے رکھنا یہ بندے کے ذمہ پر ہے، یہ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ رب العالمین حکم الحاکمین کے قبضہ و اختیار کے اندر ہے، یہ اس کے قبضہ و اختیار کے اندر ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے۔ تو نیکی کر کے اس پر اترانا نہیں چاہیے، نیکی کر کے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، نیکی کر کے اس پر جو ہے وہ اپنے اندر اکڑ نہیں آنی چاہیے کہ میں بڑا نیکوکار، میں بڑا پرہیزگار، میں نے فلاں نیکی کی، میں نے فلاں نیکی کی، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے صدقہ و خیرات کیا، میں بڑا نیک بندہ ہوں۔ نہیں، پتہ نہیں وہ رب قبول کرے یا نہ کرے۔ میاں صاحب نے فرمایا نا،
بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رمضان المبارک کی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پھر قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جو نیکیاں کی ہیں، جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر اس پر جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے، اسی طرح نمازیں جو ہیں وہ رہیں، اسی طرح نیکیاں رہیں، اسی طرح جو ہے وہ نیک اعمال کا سلسلہ چلتا رہے، تو پھر یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ہماری نمازوں کو قبول فرما لیا۔ استقامت، کسی عمل پر استقامت مل جائے، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اور پھر مزید نیک اعمال کی توفیق ملنا، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے، قبولیت کی نشانی ہے۔ یعنی پہلے تو استقامت، یعنی جو رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے شروع کیے تھے، نمازیں پڑھنی شروع کی تھی، نیک اعمال کرنے شروع کیے تھے، اب اگر وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر یہ سمجھے ہمارے رمضان المبارک کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، کہ ہمیں اس پر استقامت مل گئی ہے۔ اور پھر جب بندہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے، فرض نماز کی ادائیگی شروع کرتا ہے، پھر اس کے دل میں اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نمازوں کے ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ راتوں کو اٹھ کر جا کر تہجد کی ادائیگی شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی قبولیت کی علامت ہے کہ مزید نیک اعمال کی اس کو توفیق مل جائے۔ اور ساتھ ساتھ پھر تیسری علامت کی جو ہے وہ قبولیت کی، وہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں توبہ و استغفار کا شوق پیدا ہو جائے۔ یعنی اب بندہ جو ہے وہ نیکی کے راستے پر چلا ہے اور اس پر اللہ نے استقامت عطا فرما دی ہے، استقامت ملنے کے بعد مزید نیک اعمال کا شوق پیدا ہو گیا ہے، مزید نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ توبہ و استغفار جو ہے وہ بھی، اس کا بھی شوق پیدا ہو گیا کہ مولا جو زندگی پچھلی گزر گئی تھی، جس کے اندر میں تیرے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکا، جن زندگی کے اندر میں تیرے حکموں کو پورا نہیں کر سکا، مولا اس پر میں توبہ استغفار کرتا ہوں، مولا میری ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بھی قبولیت کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ اور پھر چوتھی علامت اور نشانی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے، اچھائی کے راستے پر چلتے ہوئے، مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، تو اس کو رب کی رضا سمجھ کر قبول کریں۔ کوئی خوشی ملے، کوئی غمی ملے، کوئی دکھ ملے، کوئی تکلیف ملے، تو اس کو رب کی رضا سمجھے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی خوشی مل گئی ہے تو اس وقت تو وہ جو ہے وہ لڈیاں ڈالتا پھرے کہ مجھے فلاں خوشی مل گئی، فلاں نعمت مل گئی، اور جب اگر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے، تو فوراً جو ہے وہ رولا ڈالنا شروع کر دے، واویلا کرنا شروع کر دے، تو یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا دو آوازیں ملعون ہیں، دو آوازیں جو ہیں وہ بندے کو جو ہے وہ اس لعنت کا حقدار کر دیتی ہیں، دو آوازیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا مزمار عند نعمتہ، خوشی ملے تو گانا بجانا، یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں، اور ورنت عند مصیبت، اور مصیبت اور تکلیف آئے تو رونا چیخنا چلانا، یہ بات بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو آج عید الفطر کا دن ہے، جو دو صحابہ بار گلیاں اندر رہ گئے، 5 منٹ رہ کر جلدی نال مسجد پہنچ جاؤ۔ آج عید الفطر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس خوشی کے اندر جو ہے وہ ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات کو پیش نظر رکھیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو پس پشت نہ ڈالیں۔ یہ نہیں کہ اب خوشی کے اندر جو ہے وہ ہم رب کے احکامات کو بھول جائیں، خوشی کے اندر جو ہے وہ ہم جس طرح ہمارے نوجوانوں کا انداز ہے، خوشی منانے کا شراب نوشی ہو رہی ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، موٹر سائیکلوں پر ول ویلنگ ہو رہی ہے، یہ چیزیں نہ اسلام کو پسند ہے، نہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں۔ تو خوشی منائیں، ہر جائز طریقے سے خوشی منائیں، کیونکہ اللہ نے یہ دن ہی خوشی کا عطا فرمایا، اللہ نے یہ دن ہی خوشی کا عطا فرمایا ہے، تو اس خوشی کو منائیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق۔
تو پھر یہ خوشی کا دن حقیقی معنوں کے اندر خوشی بن جائے گی، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مالک ہماری نیکیوں کو جو ہم نے رمضان مبارک کے اندر کی ہیں، مالک ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اگر اللہ نے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیا تو پھر سمجھے یہ عید جو ہمارے لیے حقیقی طور پر حقیقی معنوں کے اندر جو ہے وہ عید بن جائے گی۔ اور عید الفطر کے موقع پر جو ہے وہ فطرانہ ادا کرنا، جنہوں نے کر دیا اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے نہیں کیا ابھی تک وہ یہ نہ سمجھے کہ اب عید آ گئی ہے تو ہم جو ہے وہ ہم سے فطرانہ جو ہے وہ فارغ ہو گیا، چھٹی ہوگی، نہیں، وہ اسی طرح ادا کرنا واجب ہوگا۔ جو کر چکے ہیں اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کر جو ہے صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کہیں پر سفر کی وجہ سے رمضان المبارک کا کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے، کوئی رہ گیا ہے، اگر رمضان المبارک کا کوئی روزہ رہ گیا، بندہ نہیں رکھ سکا، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا یا کہیں سفر پر گیا ہے اس وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا نا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا اگر کوئی بیمار ہو گیا رمضان مبارک کے اندر روزے نہیں رکھ سکا، کوئی مریض ہو گیا ہے، کسی کو کوئی بیماری کوئی تکلیف آ گئی ہے اور اب رمضان گزرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، یا سفر پر روانہ ہوا ہے، اب سفر سے واپس اپنے گھر کو آ گیا ہے، تو فرمایا اب کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، جو گنتی رہ گئی تھی رمضان مبارک کے اندر، یعنی ایک روزہ رہ گیا، 2 روزے رہ گئے، 4 5 10 روزے رہ گئے ہیں، اب کیا کرے، اب اس گنتی کو پورا کرے، اب ان روزوں کی قضا کرے۔ اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے یہ عید الفطر کا دن گزارنے کے بعد شوال المکرم کے مہینے کے اندر نفلی روزے 6 روزے شوال کے روزے اگر ہم رکھ لیں تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس نے شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھے اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے، ہم عید پڑھتے ہیں، عید پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ اجتماعات جو ہیں یہ اسلام کا جو ہے اس کے پیچھے مقصد ہے، خاص مقصد ہے کہ جب کسی موقع پر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں محلے دار، تو ایک دوسرے کی جو ہے وہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ کا احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بندہ خوشی سے ملتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس کے اندر ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور فرمایا گلے ملنے کے وقت وہ محبت کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی عید کے بعد ہم ملیں گے، ایک دوسرے سے گلے ملیں گے، خوشی کا موقع ہے ایک دوسرے سے، اور رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو عید جب ملیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بشارت اور خوشخبری عطا فرمایا جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، محبت دل میں رکھ کر ملتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر سے تو گلے ملتے ہیں لیکن اندر بغض بھرا ہوا ہوتا ہے، اندر کینہ بھرا ہوتا ہے، اس عید کے دن جو ہے وہ اس بغض کو، کینے کو دور کر دیں، نفرتیں ختم کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کریں، محبت سے ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ جب ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے تو آقا نے فرمایا پھر وہ مجھ پر اگر درود پڑھتے ہیں، گلے بھی لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، درود پڑھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ملتے ہیں اور ملتے وقت درود پاک پڑھتے ہیں، فرمایا ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ملیں، ملاقات کریں، معانقہ کریں، کسی کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے اس سے پوچھیں، اس کو دور کرنے کا جو ہے وہ بندوبست کریں تاکہ جو ہے دلوں کے اندر محبتیں اور الفتیں پیدا ہوں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور رمضان المبارک کی عبادات کو اللہ قبول فرمائے اور زندگی کے اندر ہمیں بار بار رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔